ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ادرک نام کا ایک زرافہ تھا۔ ادرک افریقہ کے ایک ملک کینیا میں رہتا تھا۔ تمام زرافوں کی طرح ادرک کی گردن اور لمبی ٹانگیں تھی۔ چونکہ وہ بہت لمبی تھی اس لیے وہ سوانا میں درختوں کی چوٹیوں سے کھانا کھا سکتی تھی۔ افریقہ میں سوانا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں بہت ساری گھاس اور کچھ درخت ہیں۔ بعض اوقات سوانا کو گھاس کے میدان کہا جاتا ہے۔ دوسرے جانور جیسے زیبرا اور ہرن وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں ادرک پہنچ سکتی تھی، لیکن ادرک نے ہمیشہ کھانا پایا۔ اسے درختوں کے پتے اور نئی کلیاں بہت پسند تھی۔ ایک دن ادرک کچھ دوسرے زرافوں کے ساتھ اپنے پسندیدہ پتے کھانے میں مصروف تھی۔ یہ ایک چمکدار دھوپ والا دن تھا اور آسمان پر بادل نہیں تھے۔ کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے گھاس بہت خشک تھی۔ اس نے اپنے اضافی لمبی ٹانگوں کے نیچے سے ایک شور سنا۔ یہ اس کا دوست مکی بندر تھا۔ مکی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ادرک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا غلط ہے؟ ادرک نے پوچھا۔ ادرک بہت مہربان زرافہ تھا اور ہر ایک کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ بس پھر مکی گر پڑا۔ ادرک بھی ایک ذہین زرافہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کیا غلط ہے۔ مکی کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور وہ بہت بھوکا تھا۔ ادرک نے درخت کے اوپر والے حصے سے جہاں وہ کھا رہی تھی کچھ تازہ نرم پتوں اور کلیوں کو نوچ لیا۔ اس نے کچھ پتے اور کلیاں زمین پر گرا دی جہاں مکی تھا۔ پھر اس نے اسے اپنے بہت لمبی ٹانگوں میں سے ایک نچلے حصے میں کھر سے تھوڑا سا دھکا دیا۔ جاگو مکی، ادرک نے کہا، میں نے تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈا ہے۔ آہستہ آہستہ مکی اٹھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑا سا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد جب مکی بہتر محسوس کر رہے تھے، ادرک نے اس سے پوچھا، کیا ہوا مکی؟ تم اتنی بھوکی کیوں ہو؟ تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ مکی نے کہا، اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی اور اب کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے، ادرک نے کہا۔ دوسرے جانوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کیا کرنا ہے، مکی نے جواب دیا۔ تم زیبرا اور ہرن اور ہاتھی سوکھی گھاس سے پریشان ہیں۔ ان میں سے کچھ سوانا چھوڑ کر جنگل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل سفر ہے، ادرک نے کہا۔ کیا تم ان کے ساتھ جا رہے ہو؟ میں نہیں جانتا، مکی نے جواب دیا۔ آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادرک نے کچھ دیر سوچا اور پھر اچانک اسے ایک اچھا خیال آیا۔ ہمیں لیو دی شیر سے بات کرنی چاہیے۔ وہ سوانا کا سب سے ذہین جانور ہے۔ مکی نے چلنے میں بہت تھکا ہوا تھا، لہذا ادرک نے اسے اپنی پیٹھ پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ میری گردن کو مضبوطی سے پکڑو، ادرک نے کہا۔ مکی نے طنز کرتے ہوئے کہا، اسے پکڑنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ ادرک ہنس پڑا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میری افریقہ میں سب سے لمبی گردن ہے۔ لہذا انہوں نے لیو کو تلاش کرنے کے لیے سوانا کی دوسری طرف اپنا سفر شروع کیا۔ ادرک اور مکی قسمت میں تھے۔ لیو ایک چٹان پر بیٹھا ہوا تھا اور گھاس سے گزرتے ہوئے اسے دیکھنا واقعی آسان تھا۔ ہیلو لیو، وہ دونوں چلایا۔ لیو سو رہا تھا اور جب انہوں نے اسے جگایا وہ تھوڑا سا بدمزاج تھا، لیکن وہ شائستہ تھا اور کہا، ہیلو جینس اور مکی، تم سوانا کے پار پورے راستے کیوں چل پڑے؟ بس مجھے جگانے کے لیے۔ لیکن وہ مذاق کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مکی کا کہنا ہے کہ سوانا پر کوئی کھانا نہیں بچا کیونکہ یہ بہت خشک ہے، ادرک نے کہا۔ کیا آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ لیو نے کچھ دیر سوچا۔ اس نے کہا، ہم بارش کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ جلدی آئے گا، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ کب آئے گی۔ جب بارش ہوگی تو تمام پودے دوبارہ اگ جائیں گے اور ہر ایک کے لیے بہت سی خوراک ہوگی۔ اس نے کچھ دیر سوچا۔ صرف ایک چیز جس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں وہ ہے کہ ہر کسی کے لیے جنگل کے قریب جانا۔ اس نے جاری رکھا، وہاں کھانے کے لیے اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ایک طویل سفر ہے اور یہ بہت آسان نہیں ہوگا۔ وہاں پہنچنے میں دن لگ سکتے ہیں۔ ادرک اور مکی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر لیو کی طرف دیکھا۔ آپ کا شکریہ، لیو، ادرک نے کہا، یہ شاید سب سے بہتر ہے۔
अगर वो सबसे जंगल के करीब जाने की कोशिश करें। उन्होंने अलविदा कहा और फिर सवाना के पार वापस चले गए। अब उन्हें तवील सफर शुरू करने के लिए तमाम जानवरों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। अदरक को साथ जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके ऊंचे दरख्तों में इसके पास काफी खुराक थी, लेकिन वो एक अच्छी दोस्त थी और वो जितनी हो सकती थी मदद करना चाहती थी। वो उसके पसंदीदा दरख्तों की तरफ चल पड़े और अंदाजा लगाए कि उसने और मक्की ने क्या देखा। तमाम जानवर पहले ही वहां जमा थे और अदरक और मक्की का इंतजार कर रहे थे। अब आप सब क्यों आए हैं? अदरक ने पूछा। एडी दी एगाल ने हमें बताया कि हमें जंगल के किनारे ले जा रहे हैं। ज़ेबरा में से एक ने कहा। उसे कैसे पता चला? मक्की ने पूछा। उसने आपको ल्यू के साथ बात करते सुना। हरिन में से एक ने कहा। तो क्या आप सबने जंगल में इकट्ठे चलने की कोशिश करने का फैसला किया है? अदरक ने जवाब दिया। हाँ, सबने जवाब दिया। अगर आप वहां पहुंचने में हमारी मदद करेंगे, हाथियों में से एक ने मजीद कहा। यकीनन मैं मदद करूंगा, अदरक ने कहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चुनाचे उन्होंने सवाना के पार जंगल की तरफ अपना बड़ा सफर शुरू किया। सूरज बहुत गर्म था और न खाने पीने की जगह थी न पीने की जगह। और फिर उन्होंने सुना ये गरज था। गरज वो सबसे चीखे थद्दर सवाना के जानवरों के लिए बहुत खौफनाक था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आग कभी कभी बिजली सूखी घास से टकरा जाती है और पूरी सवाना को आग लग जाती है, फिर सबको भागना है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आग उन्होंने चलाया और उसे सूंघ सकता था और अब वो उसे देख भी सकते हैं। आग उनकी तरफ आ रही थी। अदरक को तेजी से सोचना पड़ा क्योंकि वो इतनी लंबी थी कि वो दूसरे जानवरों से ज्यादा दूर देख सकती थी। उसने अपनी लंबी गर्दन को दूर तक फैलाया जैसा कि वो कर सकती थी। अब वो एक ऐसी जगह देख सकती थी जहां आग नहीं थी। जल्दी कहती थी, सब इस तरफ भागते हैं। तमाम जानवर उसके पीछे चल पड़े और जितनी तेजी से वो भाग सकते थे जल्द ही वो थे। खतरे से बाहर वो रुक गए और एक बार फिर इकट्ठे हुए। क्या सब यहाँ हैं? अदरक ने पूछा। वो ये यकीनी बनाना चाहती थी कि सब महफूज है। तमाम जानवरों ने चारों तरफ देखा, वो सब वहाँ थे। और फिर सबसे हैरत अंगेज बात हुई। मैंने एक कतरा महसूस किया, एक ज़ेबरा ने कहा। मैं भी, एक हरिन ने कहा। बारिश थी। आखिरकार सब बहुत खुश थे। बारिश थोड़ी ज्यादा और फिर कुछ ज्यादा होने लगी। बारिश ने आग बुझाई ताकि उन्हें भागने की जरूरत ना पड़े और बारिश ने उनके पानी के सुराखों को भर दिया और पौधों को दोबारा उगा दिया। इसलिए उन्हें जंगल के किनारे तक इतना तवील सफर नहीं करना पड़ा। हर एक को जल्द ही काफी खुराक और पानी मिल जाएगा। लिहाजा अदरक ज़ुराफा अपने पसंदीदा दरख्त पर वापस चला गया और पत्तों को कलियों को चबाता रहा।